بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ جیسے کہ میری پیاری بہنوں، یہ رجب کا مہینہ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ماہ رجب میں رزق کی بارش کا وظیفہ بیان کروں گی۔ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کے گھر میں تنگی کو دور فرما دے گا اور آپ کی پریشانی کو ختم کر دے گا، اور صرف پورا سال آپ کے گھر بارش بن کر برسے گا انشاءاللہ۔ میری پیاری بہنوں، اس وظیفے کی اتنی برکت اور فضیلت ہے، جو بھی آپ کے بگڑے کام ہیں وہ سب ہو جائیں گے۔ آپ کو دولت کا مسئلہ ہے یا آپ کو بیماری کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، محتاجی ہے، یا گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، یا آپ کے کاروبار ہے اس میں بھی برکت نہیں ہے، یا آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اور وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے پاس ملازمت نہیں ہے، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ پاک نے خاص اپنے نبی کے لیے اس کو اتارا ہے، اور اس میں اتنی فضیلت اور برکت ہے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ میری آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اس وظیفے کو کسی بھی صورت میں مت چھوڑنا۔ ماہ رجب کے مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت اور بخشش کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں، اس کی رحمت کا سبب ہر وقت اپنے بندوں پر رہتا ہے۔ ان خاص لمحوں میں، خاص دنوں میں، خاص مہینوں میں جن کو یہ فضیلت اور برکت حاصل ہے، رب کائنات کی رحمت کی معمول سے بڑھ جاتی ہے۔ ان خصوصی وقت میں، ان خصوصی لمحات میں اس مہینے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں میں سے 4 مہینے رجب، شعبان، رمضان اور محرم کو افضل فرمایا ہے۔ ان میں سے رجب کو چن لیا اور اسے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اس مہینے میں آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں، گناہ گار بخش پاتے ہیں، برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اس لیے رجب کو یعنی گناہوں کو بخش کا ذریعہ بنانے والا مہینہ کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ جو شخص ماہ رجب میں روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک دریا عطا کرے گا جس کو رجب کہا جاتا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اسے اس دریا کا پانی پلایا جائے گا انشاءاللہ۔ اس ماہ رجب میں آپ کے تمام کام جو بگڑے ہوئے ہیں بن جائیں گے، جو بھی آپ کی زندگی مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ تو میری پیاری بہنوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ جب تک آپ اس کو صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، عمل اثر نہیں کرے گا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے کر لیتے ہیں اسی لیے ان کے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ کچھ خاص احتیاط ہوتی ہے اور ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور ان کو اس احساس کے ساتھ پڑھنا جاتا ہے کس وقت پڑھنا ہے آپ نے اور کس وقت اور کب عمل کرنا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، کرنا آپ نے اس طرح ہے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے میں کوئی پابندی نہیں، کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتے ہے۔ اکثر کچھ مرد بھی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد اپنی بیوی بچوں کو پالنے کے لیے بار محنت مشقت کرتے ہیں۔ اس طرح عورتیں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، عورتوں بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور میرا خیال ہے ان کو لازمی کرنا چاہیے تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں۔ دولت کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، بس آپ نیت رکھ کر یہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمتوں کی عورتیں خاص امام میں بھی اس کو کر سکتی ہیں، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ اور پہلے آپ عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں یا کوئی تسبیح کرتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ اور جب آپ اس عمل کو کریں گے تو خاموشی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وظیفہ بھی کر رہے ہیں اور گفتگو بھی کر رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی آپ کو بلائے اور آپ کسی کو بلائیں تو اس طرح وظیفے کو نہیں کرنا چاہیے۔ بس آپ نے خاموشی کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، اور کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ مرد مسجد میں بیٹھ کر کریں یا عورتیں مصلی کے اوپر بیٹھ کر کریں۔ گھر میں جہاں بھی جگہ ملے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ چارپائی پر بیٹھ سکتے ہیں، بیڈ پہ، صوفے پہ، کہیں بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ
جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے، کیونکہ بات ہوتی ہے نیت کی اور دل کی۔ اگر آپ کو واقعی سچی نیت سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک اس پر خصوصی رحمت کرتے ہیں اس شخص کے اوپر جو نیت سے کوئی کام کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، وظیفے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھ کر وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا کوئی بھی آپ کو آسان لگتا ہے، چھوٹا کوئی بھی ہے تو آپ اس کو لازمی پڑھ لیں۔ درود پاک آپ نے 7 مرتبہ اول آخر پڑھ لینا ہے۔ اگر کسی بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو آپ چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ آپ باوضو ہیں، تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ نماز ادا کر لیں تو نماز کے بعد آپ نے جائے نماز سے کھڑے ہونا ہے، آپ نے چلتے پھرتے عمل کر دینا، اور ایک دن میں صبح سے شام تک آپ جتنا بھی ہو سکے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کا ورد کرنا ہے، اس کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ آپ صبح سے شام تک جب بھی آپ کو ذہن میں ہے، جب بھی آپ کو یاد ہے تو آپ اس کو پڑھتے رہیں، لگاتار پڑھتے رہیں۔ پڑھنا کیا ہے، آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا وہابو یا رزاقو، یہ آپ نے لگاتار پڑھنا ہے، یا اللہ یا وہابو یا رزاقو۔ جب بھی آپ نے پڑھنا شروع کرنا تو اس کے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ اس میں کوئی حد نہیں ہے، جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، صبح سے شام تک پڑھیں۔ ایک بات اور بھی آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ گھر میں ایک فرد ہیں، آپ نے گھریلو کام بھی کرنے ہیں، آرام سے بیٹھ کے نہیں کر سکتی، تو میری پیاری بہنوں آپ چلتے پھرتے جو بھی کام کر رہی ہیں تو کام کے دوران بھی آپ اس بات کو ذہن میں رکھ کے یہ عمل کو کر سکتی ہیں۔ مثلا آپ کھانا بنا رہی ہیں، خاموشی کے ساتھ توجہ آپ کی کام پہ کم اور وظیفے پہ زیادہ ہونی چاہیے، ذہن میں رکھ کے آپ اس کو لگاتار پڑھتی رہیں۔ اگر کوئی میرا بھائی بہن ہے وہ کاروبار کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے یا آفس وغیرہ میں جاتا ہے، جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ اس دوران بھی اس عمل کو یقین کے ساتھ اور ذہن میں رکھ کے کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس اسم کو پڑھتے رہیں۔ دوسرا وظیفہ سورۃ کوثر کا، آپ نے رجب میں چلتے پھرتے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک یہ سب سے چھوٹی سورۃ کوثر ہے، یہ کہ ہر کسی کو آسانی سے یاد ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اس کو یاد کر لیں، اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر آپ خود دیکھیں گے اس اسم میں، اس سورۃ کوثر کی ایسی برکات ظاہر ہوں گی کہ ایک دن کے عمل سے آپ لوگ کروڑ پتی بھی بن جائیں گے انشاءاللہ، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ پھر آپ نے کرنا ایسا ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے، سب سے پہلے جو رزق میں جو آدھا بھی ہے، جو بھی برکت آئے گی وہ آپ نے کسی غریب یا محتاج کو دے دینا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے بھی یعنی کہ کم آمدنی تھی، اب آمدنی کا جو بھی حصہ تھوڑا بڑھ گیا ہے تو آپ اس میں سے صدقہ لازمی دینا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ رزق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانی اور مشکلات کو ختم کرائے۔ میری پیاری بہنوں، میری دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کی مشکلات دور فرمائے، اور میری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسی ویڈیو آپ سے شیئر کروں جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔